मैडम आपकी इजाज़त है? जी आप पढ़ें. Madam, I rise to move a resolution under Rule 256 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules so that I may be allowed to move the following resolution. You are allowed. Madam Speaker, this House vehemently condemns the online harassment of female journalists by social media accounts affiliated with the ruling party. These accounts are not only threatening hard-working, respectable female journalists from doing their work, but have also created a culture of abuse to silence them, which is completely unacceptable. This House demands a transparent and full-fledged investigation by FIA Cybercrime Wing. A proper legal action must also be initiated against the culprits. These women journalists are in danger because they have been critical of the incumbent government's faulty policies. Women journalists are not only being bullied online, they now face threats of sexual and physical violence, which puts their personal security at risk. This House also demands that the FIA report must be made public to expose these miscreants. These unfortunate incidents have once again exposed the federal government's anti-media and censorship policies. It is a disturbing trend that must end immediately. This House categorically demands that the government of Pakistan ensures the freedom of expression as guaranteed under Article 19A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. मैडम मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी अगर आप मुझे 5 मिनट दे दें. आप क्या कहते हैं? स्पीकर साहिबा, इसमें 2-3 बड़ी अहम इश्यूज़ हैं. ये जो रेजोल्यूशन मैं लाई हूँ ये तकरीबन कोई 17-18 बहुत सीनियर हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट और डिलीजेंट फीमेल जर्नलिस्ट ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था पिछले दिनों, और उसमें से मैं सिर्फ 1-2 लाइनें पढ़ के बताना चाहूँगी जिसमें उन्होंने अपने ख़िलाफ़ ऑनलाइन हैरेसमेंट की बात की, अब्यूसिव कल्चर की बात की, और बिलखुसूस उन्होंने कहा कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी एट रिस्क है. और ये जो हैरेसमेंट का उनको हरासा जो उनको किया जा रहा है, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि ये उन तमाम वज़ीर, मुशीर और जो गवर्नमेंट की जो PTI की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी सोशल मीडिया अकाउंट से की जा रही है. और इन्होंने डिमांड की हुकूमत पाकिस्तान से और नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी से कि इसका नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर इनको हिफाजत भी दी जाए और इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी दी जाए. मैडम स्पीकर, ये 12 अगस्त का उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट है जब वो HR की कमेटी जो नेशनल असेंबली की है उसके सामने हाजिर हुए और वहाँ पर उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी. मैडम स्पीकर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, और मैं इसमें से कोट कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आई. For the next few days, my timeline on Twitter was flooded with expletives and threats. उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए हुए हैं. अच्छा, ये जो कल्चर है मैडम, ये साफ साफ ये लिख रहे हैं कि the emerging pattern of online threats and abuse directed at me by government ministers, sitting federal government ministers PTI के जो इंसाफ के नाम पे इलेक्शन में वोट जीत कर आए हैं और ऑफिशियल और उनके ऑफिशियल अकाउंट्स विच शो एफिलिएशन विद द रूलिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. और यहाँ पर मैडम स्पीकर उन्होंने नाम भी दिए हैं. एक तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फोकल पर्सन है चीफ मिनिस्टर पंजाब के अजहर मशवानी साहब, उनके अकाउंट से ट्वीट्स किए जा रहे हैं जो बड़े अब्यूसिव हैं. दूसरा उन्होंने डॉक्टर अरसलान खालिद हु इज़ द फोकल पर्सन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन डिजिटल मीडिया, ये बाकायदा उन ख़वातीन जर्नलिस्ट को जो PTI की हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की निशानदही कर रही हैं और बिलखुसूस जो कोविड-19 में जिस नाकस तरीके से नाअहल तरीके से इस मुल्क को चलाया गया उसकी निशानदही की, उनको गालियां दी जा रही हैं. दिस ट्वीट, अब ये लिख रही हैं, दिस ट्वीट बाय द फोकल पर्सन इज एन attempt to intimidate and prevent me from asking legitimate question. मतलब यहाँ पर अगर कोई इनसे सवाल कर ले, जायज़ सवाल करे, तो ना सिर्फ गालियाँ मिलती हैं बल्कि धमकियाँ मिलती हैं. अस्मा शराजी एक बहुत ही अच्छी सीनियर दयानतदार
جرنلسٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحبہ کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر میں بھی کچھ لوگ گھس آئے تھے اور انہوں نے HR کمیٹی کے سامنے جس کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیڈ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو ان کے بچوں کو بھی یہ باتیں سننی پڑتی ہیں. اس حد تک بات آ گئی ہے کہ نہ صرف یہ بیچاری خواتین ہراساں ہو رہی ہیں بلکہ ان کے گھر والے اور چھوٹے بچے بھی ہراساں ہو رہے ہیں. اب میں آ جاتی ہوں 18 اگست 2020 پہ, یہ 12 کی بات ہے جب وہ حاضر ہوئی, اور 18 کو ایک اور یہ لکھ رہی ہیں ٹو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. HR کمیٹی میں آ کے بیان دینے کے بعد ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ان کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ان کو مزید ہراساں کیا جا رہا ہے اور تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. اور یہ بیچاری جو جرنلسٹ ہیں, یہ ان کے نام میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں, آپ میں سے سب جانتے ہوں گے, محمل سرفراز, بے نظیر شاہ, امبر شمسی, زیب النساء. تحمل سنا کرو, جب ایک عورت بات کر رہی ہوتی ہے تو تحمل سے سنا کرو. یہی مسئلہ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ عورتوں کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. یو انٹیمیڈیٹ ویمن. آپ لوگ کو تمیز نہیں ہے عورتوں سے بات کرنے کی, نہ ہاؤس میں نہ ہاؤس کے باہر. سو پلیز بات سننے کا حوصلہ رکھیں اور اپنی باری پہ جواب دیں. رمشا جہانگیر, I'll continue. اسما شرازی, عائشہ بخش, غریدہ فاروقی, علینا فاروق, عالیہ چغتائی, ریما عمر, نذرانہ یوسف زئی, تنزیلہ مظہر, منیزہ جہانگیر, فرحت جاوید, آئمہ کھوسا. میڈم اسپیکر, یہ جو کلچر ہے نا PTI حکومت کا کہ آپ بات کریں تو آپ کو گالی پڑتی ہے, آپ بات کریں, ان کی جو ناقص نااہل نکمی حکومت ہے اس کے اوپر, تو آپ کو یہ ہراساں کرتے ہیں, یہ دھمکیاں دیتے ہیں, فزیکل سیکشل ابیوز کا دھمکی دیتے ہیں. یہ تو میں آپ کو یہ ریٹرنس میں انہوں نے بڑی ہمت کری ہے, ان 18 عورتوں نے بڑی ہمت کری ہے کہ وہ اکٹھے ہوئی ہیں, کھڑے ہوئی ہیں اور اس ابیوز سے کلچر کے خلاف آواز اٹھائی ہے. لیکن میں جانتی ہوں میرے ساتھ, نفیسہ شاہ کے ساتھ, اور نہ جانے کتنی, شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ, جو ہم سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, اور اگر ہم کوئی ان سے کوئی سوال پوچھ لیں یا کوئی ان کی نشاندہی کرا دیں ان کی غلطیوں کی, تو یہ گالیاں دیتے ہیں, نہ صرف ہمیں, اور اتنی گندی گالیاں, ماں بہن کی گالیاں, ہمارے گھر, ہمارے بچے, ہمارے ماں باپ, کسی کو نہیں بخشتے یہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے پیسے سینکشن کیے 42 ملین سوشل میڈیا کے لیے, ڈیجیٹل میڈیا کے لیے. یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر 18 اگست کا میں ان کا ایک بیان پڑھی تھی, اس میں لکھا ہے The conduct in question in our statement is that of ministers, advisors, focal persons and social media wings who are formally and directly affiliated with the government. اور یہ بھی لکھ رہی ہیں, just recently over 42 million rupees were allocated to the Ministry of Information and Broadcasting to set up a social media cell. Staff appointments have been made. Naturally, this raises concerns. Yes, this raises concern. آخر یہ اس ملک میں جہاں پر کووڈ آیا ہوا ہے, جہاں پر کووڈ کے پیسے خرچ نہیں کر رہے آپ, جہاں پر لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے, جہاں پر لوگوں کی نوکریاں چھین رہے ہیں, جہاں پر آپ موٹلز بند کر رہے ہیں, جہاں پر آپ PIA کو بیچ رہے ہیں, جہاں پر آپ روزویلٹ کو بیچ رہے ہیں, وہاں پر آپ کے پاس 42 ملین آئے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا چلانے کے لیے. میڈم اسپیکر, میں اس ریزولوشن کے ذریعے درخواست کروں گی کہ ونس اینڈ فار آل ایک ٹرانسپیرنٹ, ایک آنیسٹ, ایک انکوائری کی جائے بائی FIA سائبر کرائم ونگ. جو بھی لوگ ملوث ہیں اس ابیوسو کلچر کے پیچھے سوشل میڈیا میں, ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. PTI کی جماعت سے ہو, MQM سے ہو, میری جماعت سے ہو, GDA سے ہو, جس سے ہو, کہیں سے بھی ہو, اور ان کو جی آپ کو شاید گھر میں بھی آپ کو تمیز نہیں ہے خواتین سے بات کرنے کی, انٹرپٹ کرتے ہیں آپ انٹرفیئر کیوں کریں. آپ کے گھر میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا, وہ بھی ان کے بھی سر شرم سے جھک جاتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا جو گندا, ابیوسو, گھٹیا, گالی دینے والا کلچر ہے نا, وہ آپ جتنی اونچی آواز میں بولیں گے میں اس سے زیادہ اونچی آواز میں بولوں گی, کیونکہ آپ عورتوں کو انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتے, آپ لوگ عورتوں کو ہراساں نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ انڈلج ان جینڈر بیسڈ ہیراسمنٹ. آپ جیسے لوگ اس ملک میں, آپ جیسے لوگ اس ملک کے اندر نہ صرف حکومت کا نام بدنام کرتے ہیں, آپ اپنا نام بدنام کرتے ہیں, اپنی جماعت کا نام بدنام کرتے ہیں. برائے مہربانی
میں چاہوں گی کہ یہ ہاؤس یونانیمسلی اس کو اپروو کرے. اور میڈم اسپیکر یہ کلچر ختم ہونا چاہیے, یہ میڈیا کو گیگ کرنا ختم ہونا چاہیے. سچ سنیں, سچ کا سامنا کریں اور جواب دیں. بہت شکریہ. جی میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس ریزولوشن پہ کسی کو بھی, نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے ہونا چاہیے. Now the resolution is this. This House vehemently condemns the online harassment of female journalists by social media accounts affiliated with the ruling party. These accounts are not only threatening hardworking, respectable female journalists from doing their work, but have also created a culture of abuse to silence them, which is completely unacceptable. This House demands a transparent and full-fledged investigation by FIA's cybercrime wing. A proper legal action must also be initiated against the culprits. These women journalists are in danger because they have been critical of the incumbent government's policies. Women journalists are not only being bullied online, they now face threats of sexual and physical violence, which puts their personal security at risk. This House also demands that the FIA report must be made public to expose these miscreants. These unfortunate incidents have once again exposed the federal government's anti-media and censorship policies. It is a disturbing trend that must end immediately. This House categorically demands that the government of Pakistan ensures the freedom of expression as